بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں، دی گئی ہماری پیشگوئی کے مطابق مغربی سلسلہ جو کہ اپنے بادل لے کر پاکستان کے شمالی وسطی اور جنوبی علاقوں میں اثر انداز ہو رہا ہے، اس کے بادل پاکستان کے بہت سارے شمالی وسطی اور جنوبی علاقوں میں دیکھے جا رہے ہیں۔ یہ کہیں پر ہلکے بادل ہیں، کہیں پر گہرے بادل بن کر گزر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، ان بادلوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ کسی بھی اچھی بارش کا سبب بن سکے، تاہم جہاں پر گہرے بادل بن کر گزر گئے، رم جھم بودا باندی دے جائیں تو سرپرائز نہیں ہوگا۔ اسی دوران محترم ناظرین، اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس دوران ہلکی سے درمیانی شدت کی ہوائیں بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ محترم ناظرین، محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق امید کی جا رہی ہے کہ یہ مغربی سلسلہ وقفے سے 14 مارچ یعنی ہفتہ کی دوپہر تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ اس کے بعد امید کی جا رہی ہے محترم ناظرین، پاکستان کے شمال سے لے کر جنوب تک دیکھنے کو ملیں گے، جس میں ہمارے کشمیر، گلگت بلتستان، بلے پنجاب، خطہ پٹوار، اس کے علاوہ پنجاب کے تمام شمالی وسطی اور جنوبی علاقے، خیبر پختونخوا کے تمام شمالی وسطی اور جنوبی علاقوں میں کہیں پر ہلکے کہیں پر گہرے بادل جو ہے اس کا آنا جانے کا جو سلسلہ ہے وہ امید کی جا رہی ہے کہ ہفتہ کی دوپہر تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ یہ بادلوں کا سلسلہ وقفے سے ہفتہ کے روز پاکستان کے مختلف علاقوں میں اثر انداز ہوتا رہے گا۔ ہفتہ کی دوپہر سے یہ مغربی سلسلہ پاکستان کے مختلف علاقوں سے نکل جائے گا۔ اسی دوران محترم ناظرین، ہفتہ کی شام رات سے ایک اور نیا طاقتور مغربی سلسلہ پاکستان کے شمالی اور وسطی علاقہ جات کو متاثر کرنے کا امکان ہے۔ وہ مغربی سلسلہ خیبر پختونخوا کے راستے سے پاکستان کے مختلف علاقوں میں داخل ہوگا۔ اس مغربی سلسلے کا زیادہ زور اور فوکس پاکستان کے تمام شمالی وسطی علاقہ جات ہوں گے۔ اس دوران پاکستان دیگر جتنے بھی جنوبی علاقہ جات ہیں، ان علاقوں میں زیادہ تر مقامات پر موسم صاف اور اکا دکا مقامات پر مطلع ابر آلود ہو سکتا ہے، لیکن وہ صرف آسمان کی خوبصورتی کے لیے بادل ہوں گے۔ جنوبی علاقہ جات میں کسی بھی بارش کا امکان اس مغربی سلسلے سے موجود نہیں ہوگا، تاہم شمالی علاقہ جات میں زبردست بارشیں متوقع ہیں۔ خاص طور پر کشمیر، گلگت بلتستان، انتہائی خطہ پٹوار کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار سے شدید بارش کے ساتھ پہاڑوں پر برف باری کا امکان موجود رہے گا۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں، وہ نیا مغربی سلسلہ 14 مارچ کی شام رات سے اثر انداز ہونے کا امکان ہے، جو کہ 15 مارچ کو مزید شدت اختیار کرے گا اور پاکستان کے تمام شمالی وسطی اور جنوبی علاقوں میں موسلا دھار سے شدید طوفانی موسلا دھار بارشوں کا سبب بنے گا۔ پاکستان کے جتنے بھی شمالی علاقہ جات علاقوں میں اس مغربی سلسلے کا زیادہ زور اور فوکس ہوگا۔ اس دوران محترم ناظرین، کہاں پر موسلا دھار بارشیں متوقع ہیں، تو تمام تفصیلات اس ویڈیو میں موجود ہیں۔ محترم ناظرین، محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق یہ مغربی سلسلہ 14 مارچ کی شام رات سے اثر انداز ہونے کا امکان ہے۔ 15 مارچ سے اس مغربی سلسلے کے زیر اثر سے کشمیر، گلگت بلتستان کے علاقوں کی بات کی جائے تو امید کی جا رہی ہے، جس میں کشمیر، گلگت، استور، ہنزا، امیر، چلاس، سری نگر، پلوامہ، راجوری، جموں، ادھمپور، مظفر آباد، راولا کوٹ، باغ، پونچھ، حویلی، شوپیاں، لیہ لداخ، اننت ناگ سمیت جتنے بھی ہمارے کشمیر، گلگت بلتستان کے علاقوں میں انتہائی خطہ پٹوار کے مختلف علاقوں، جس میں اسلام آباد، راولپنڈی، مری گلیات اور گدنواں کے علاقوں میں زیادہ مقامات پر امید کی جا رہی ہے کہ 15 مارچ یعنی اتوار کے روز کہیں پر ہلکی، کہیں پر معتدل سے تیز اور بعض مقامات پر موسلا دھار سے شدید بارش کا امکان ہے۔ محترم ناظرین، یہ مغربی سلسلہ آئندہ والے 24 سے 36 گھنٹوں کے دوران مزید شدت اختیار کرے گا اور پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں پھیلے گا۔ اس کے جو بادل ہیں وہ پاکستان کے شمالی وسطی اور بعض اوقات جنوبی علاقوں میں بھی ہلکے پھلکے دیکھنے کو ملتے رہیں گے، لیکن جو بارشوں کا زیادہ زور اور اصل فوکس ہوگا وہ کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا کے انتہائی شمالی علاقے، اس کے علاوہ خطہ پٹوار کے انتہائی شمالی علاقے ان علاقوں پر ہوگا۔ اس دوران پنجاب کے تمام شمالی وسطی اور جنوبی علاقوں میں، کراچی سے صوبہ سندھ اور کوئٹہ سے صوبہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں مطلع ابر آلود رہنے کے علاوہ موسم صاف اور خشک رہنے کی توقع ہے۔ اس دوران ٹھنڈی ہوائیں چلنے کے امکانات موجود ہیں اور ہمیں اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق یہ مغربی سلسلہ امید کی جا رہی ہے کہ وقفے سے 16 مارچ یعنی سوموار تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ سوموار کی 16 مارچ جب آئے گی تو اس دوران جب دوپہر کے 12 بجیں گے تو امید کی جا رہی ہے کہ دوپہر کے 12 بجے کے بعد یہ مغربی سلسلہ جو کشمیر، گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں پر موجود ہوگا، یہ نکلنا شروع ہو جائے گا۔ تو محترم ناظرین، تیار ہو جائیں، 16 مارچ کی دوپہر کے بعد جو ایک نیا طاقتور تگڑا مغربی سلسلہ پاکستان کے تمام شمالی وسطی اور جنوبی علاقوں میں اثر انداز ہونے کا امکان ہے۔ اس کے بادل خیبر پختونخوا اور کوئٹہ سے صوبہ بلوچستان کے راستے سے پاکستان کے تمام شمالی وسطی اور جنوبی علاقوں میں پھیلیں گے اور وہ مغربی سلسلہ گزشتہ تمام مغربی سلسلوں سے زیادہ طاقتور ہوگا۔ پاکستان کے تمام شمال سے لے کر جنوب تک وقفے سے امید کی جا رہی ہے کہ برسے گا۔ مختلف جگہوں میں مختلف مقامات پر اس مغربی سلسلے کے زیر اثر سے بارشیں متوقع ہوں گی، لیکن محترم ناظرین نوٹ فرما لیں، وہ مغربی سلسلہ بھی محدود ہوگا۔ اس مغربی سلسلے کے زیر اثر سے پاکستان کے تمام شمالی وسطی اور جنوبی علاقہ جات میں امید کی جا رہی ہے محترم ناظرین بارشیں دیکھنے کو ملیں گی، لیکن محترم ناظرین نوٹ فرما لیں، وہ مغربی سلسلہ ایسا ہوگا کہ کہیں کہیں پر بادلوں کا سبب بنے گا، کہیں کہیں پر بارشوں کا سبب بنے گا اور کہیں کہیں پر برف باری کا سبب بنے گا، لیکن بعض مقامات ایسے ہوں گے جہاں پر بادل بغیر برسے بھی گزر سکتے ہیں۔ ہلکی سے درمیانی شدت کی ٹھنڈی ہوائیں دیکھنے کو ضرور ملیں گی پاکستان کے تمام شمالی وسطی اور جنوبی علاقوں میں۔ تو محترم ناظرین، اگر اس مغربی سلسلے کی تفصیلات آپ کے ساتھ بیان کرتا چلوں تو امید کی جا رہی ہے کہ وہ مغربی سلسلہ 16 مارچ کی شام رات سے اثر انداز ہونے کا امکان ہے۔ 17 مارچ سے اس مغربی سلسلے میں زیادہ شدت آئے گی اور یہ پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں پھیلے گا، جس کی وجہ سے ہم امید کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے تمام شمالی وسطی اور جنوبی علاقوں میں یعنی کراچی سے لے کر کشمیر تک بادل اس مغربی سلسلے کے زیر اثر دیکھنے کو ملیں گے۔ اگر بارشوں کے حوالے سے بات کی جائے تو امید کی جا رہی ہے، جیسا کہ آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں، 17 مارچ کی شام رات تک وقفے سے کشمیر، گلگت بلتستان، خطہ پٹوار کے مختلف علاقوں سمیت پنجاب کے تمام شمالی وسطی اور جنوبی پنجاب کے خاص طور پر بہت سارے علاقوں، اس کے علاوہ کوئٹہ سے صوبہ بلوچستان، خیبر پختونخوا، کراچی سے صوبہ سندھ کے بھی محدود مقامات پر کہیں پر ہلکی، کہیں پر درمیانی اور کہیں پر موسلا دھار بارش کے زبردست امکانات
موجود हूँ। मोहतरम नाज़रीन, इस सिलसिले की तफसीलात इंशाल्लाह आपके साथ वक्तन पर शेयर की जाएगी और आपको बताया जाएगा कि ये मगरबी सिलसिला किन इलाकों में कितनी शिद्दत की बारिशों का सबब बनेगा। मोहतरम नाज़रीन, ये मगरबी सिलसिला उम्मीद की जा रही है कि 17 और 18 मार्च यानी बुध तक वक्फे से पाकिस्तान के तमाम शुमाली वस्ती और जनूबी इलाकों में ज़बरदस्त बारिशों का सबब बनने का इम्कान है। इस मगरबी सिलसिले के ज़ेर असर पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में गरज चमक भी होगी, हल्की से दरमियानी शिद्दत की और बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिशें भी होंगी और कई मकामात पर मोहतरम नाज़रीन तेज़ से शदीद आंधी भी देखने को मिल सकती है और ये इम्कानात भी मौजूद रहेंगे। महकमा मौसमात की रिपोर्ट के मुताबिक मोहतरम नाज़रीन, ये मगरबी सिलसिला 19 मार्च यानी जुमेरात तक वक्फे से पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में बारिशों का सबब बनने के बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में उम्मीद की जा रही है कि महदूद होकर शुमाली इलाकाजात की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे जैसे मोहतरम नाज़रीन वक्त गुजरेगा, जैसा कि आप नक्शे में देख सकते हैं, ये मगरबी सिलसिला इंतहाई शिद्दत के साथ पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों को मुतासिर करता हुआ ऊपर से गुजरेगा और कई मकामात पर ज़बरदस्त बारिशों का सबब बनेगा। वक्फे से मोहतरम नाज़रीन 19 मार्च यानी जुमेरात तक ये मगरबी सिलसिला पाकिस्तान के तमाम शुमाली वस्ती और जनूबी इलाकों में बारिशों का सबब बनने के बाद 19 मार्च यानी जुमेरात की शाम रात तक निकल जाएगा, जिसकी वजह से हम उम्मीद कर सकते हैं कि जुम्मा 20 मार्च से पाकिस्तान के तमाम शुमाली वस्ती और जनूबी इलाकों में बादल ज़रूर देखने को मिलेंगे। इस दौरान बारिशों का जो असल जोर और फोकस होगा वो कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के इलाके होंगे। इस दौरान मोहतरम नाज़रीन 20 मार्च के बाद भी आइंदा वाले 31 मार्च तक यानी 11 दिनों तक वक्फे से उम्मीद की जा रही है मोहतरम नाज़रीन ज़बरदस्त गरज चमक के बादल बनने के इम्कान मौजूद हैं। वक्फे से मगरबी सिलसिले पाकिस्तान के तमाम शुमाली वस्ती और जनूबी इलाकों में फैलेंगे और कई मकामात पर एक से एक मगरबी सिलसिला जो कि ताकतवर शिद्दत का होगा और गुज़िश्ता मगरबी सिलसिलों से ज़्यादा ताकतवर होगा। इंशाल्लाह उसकी तफसीलात आपके साथ वक्त पर शेयर की जाएगी। यानी एक मगरबी सिलसिला जैसे ही गुजर कर जाएगा तो फ़ौरन दूसरा मगरबी सिलसिला पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को कवर करेगा और कई मकामात पर ठंडा मौसम बनाएगा, जिसकी वजह से हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो रमज़ान शरीफ का आखिरी अशरा है उस दौरान मोहतरम नाज़रीन ठंडा मौसम रहने का इम्कान है और ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है और हमें अल्लाह तबारक व तआला का इस दी हुई नेमत पर शुक्र अदा करना चाहिए। मोहतरम नाज़रीन 31 मार्च तक वक्फे से मगरबी सिलसिले पाकिस्तान के शुमाल से लेकर जनूब तक ज़बरदस्त बारिशों का सबब बनेंगे इंशाल्लाह, जिसकी तफसीलात आपके साथ वक्तन पर शेयर की जाएगी। नोट फरमा लें मोहतरम नाज़रीन, सबसे अहम बात यही है कि हम ये रिपोर्ट सिर्फ इंसानी महदूद इल्म के मुताबिक तैयार करते हैं। इसमें तब्दीली मुमकिन होती है क्योंकि बेहतर इल्म अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के पास है, होगा वही जो परवरदिगार आलम चाहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसे ही कोई तब्दीली वाक़ होती है उस हवाले से इंशाल्लाह हम आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आप हमारे दीगी मालूमात से मुतफ़िक होंगे। पाकिस्तान के चारों सूबों का मौसम हासिल करने के लिए बराए मेहरबानी मेंबर्स चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई अपडेट आप तक बराबर पहुँच सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।